کو چھوڑ رہا ہوں، میرا اس بادشاہت سے، اس خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو مرضی تم تخت نشین کر دو، میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ یا ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عموماً والدین کس کے لیے یہ سارا عذاب اپنے سر لیتے ہیں؟ اولاد کے فیوچر کے لیے۔ اولاد کے حرام بھی کماتے ہیں، حلال بھی کماتے ہیں، جائز بھی کماتے ہیں، ناجائز بھی کماتے ہیں، صحیح بھی کرتے ہیں، غلط بھی کرتے ہیں، اپنی قبر کو تاریک کر دیتے ہیں، اپنی حشر کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ اولاد کا مستقبل بن جائے۔ تو کچھ اولادیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب انہیں اللہ ہدایت دے نا تو ملے ہوئے تخت کو بھی لات مار کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کچھ جو مرضی کر لیں، اگر ان کے نصیب میں بدبختی ہو تو یزید کی طرح بدبخت بھی بن جاتی ہے، اور اللہ خوشبختی عطا کرنا چاہے تو یزید ہی کی اولاد کا دل ہدایت کی طرف پھیر دے اور تخت پر لعنت بھیج کے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اولاد کے مستقبل کے لیے اپنی قبر برباد مت کرنا۔ اولاد کے ساتھ وہی ہونا ہے جو رب نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ آپ رب کی تقدیر کو اپنی محنت سے ٹال نہیں سکتے، اس لیے ان کا مستقبل اللہ کے حوالے کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو، کیونکہ قبر میں جواب مجھے اور آپ نے دینا ہے، میری اولاد نے ہماری جگہ آ کے سوال جواب نہیں کرنے۔ تو ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑائی کا نقطہ کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ کیا یزید حضرت امام حسین کو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا۔ کیا وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ سیدۃ العالمین، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر ہیں؟ نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا۔ مانتا نہیں تھا؟ مانتا بھی تھا۔ کیا وہ اس بات سے انکاری تھا کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد ہیں؟ نہیں مانتا تھا۔ کیا وہ یہ نہیں مانتا تھا کہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ مانتا تھا۔ تو جناب سب کچھ مانتا تھا، پھر جھگڑا کس بات پہ تھا؟ یہ پوائنٹ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ پھر جنگ کس بات پہ ہوئی؟ وہ آپ کی عظمت کا قائل تھا، آپ کے مقام کا قائل تھا، آپ کی شرافت کا قائل تھا، آپ کے حسب اور نسب کا قائل تھا، آج آپ کی شان اور شوکت کا قائل تھا۔ یہ باتیں تو مان رہا تھا وہ۔ وجہ کیا تھی؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نبوت کے چشم و چراغ ہیں، آپ بزرگ ہستی ہیں، آپ اہل بیت اطہار کے فرد ہیں، آپ ایک روحانی شخصیت ہیں، آپ ایک عالم دین ہیں، آپ ایک متقی اور پارسا شخصیت ہیں، لہٰذا آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں، آپ مسجد میں بیٹھیں، ذکر و اذکار کریں، تبلیغ کریں، واعظ اور نصیحت کریں، لوگوں کو آخرت کی یاد کروائیں، لوگوں کو نصیحتیں کریں، ان کو بیعت کریں، انہیں مرید بنائیں اور ان کا تزکیہ کریں، لیکن جو بھی کرنا ہے مسجد کے حال کے اندر کریں۔ سیاست میں آپ نہ آئیں۔ سیاست جن اصولوں پر ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیا جائے، وہ شریعت کے مطابق ہے تو بھی شریعت کے مخالف ہے تو بھی کافرانہ نظام ہے تو بھی کوئی بھی طریقہ ہے وہ ہمیں کرنے دیں، اور آپ روحانیت کے منصب پر فائز رہ کر لوگوں کو واعظ اور نصیحت کریں۔ پوائنٹ یہ تھا، یزید کا پوائنٹ یہ تھا۔ امام حسین کا پوائنٹ کیا تھا؟ وہ یہ فرماتے تھے میرے نانا جو دین لے کر آئے ہیں وہ مسجد کی چار دیواری کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کو نمازیں صرف پڑھانے کے لیے نہیں ہے، وہ محافلے ذکر و اذکار منعقد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرا نانا جو دین لے کر آیا ہے اس میں سیاست بھی ہے، اس میں سماج بھی ہے، اس میں اقتصادیت بھی ہے، اس میں جو ہے امور سلطنت بھی ہیں، اس میں سپاہ بھی ہے، اس میں انتظام مملکت بھی ہے۔ اسلام صرف ذکر کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف ہلکا ہائے ذکر جو ہے وہ منعقد کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام انسان کی زندگی کے تمام شعبہ کو جو ہے وہ کیا ہے احاطہ کرتا ہے۔ اسلام میں سلطنت بھی ہے، اسلام میں ریاست بھی ہے، اسلام میں امور جنگ بھی ہیں، اسلام میں فارن پالیسی بھی ہے، اسلام میں سارا نظام موجود ہے، کیونکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو یہ بنیادی دو نقطۂ نظر تھے۔ یزید کیا کہہ رہا تھا؟ آپ واعظ و نصیحت کریں اور دین کے معاملات آپ اپنے پاس رکھیں،
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام صرف جو ہے عبادت کی پریکٹس کا نام نہیں ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، لہٰذا مسلمانوں پر جو حکمران بنے گا وہ وہی ہے اس کا اہل جو اسلام کے مطابق اپنی زندگی بھی بسر کرے اور اپنی رعایا کو بھی رہنمائی فراہم کرے کہ وہ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ تو یہ بنیادی دو نظریے تھے، یہ بنیادی طور پر دو نقطہ نظر تھے۔ امام حسین وہ یہ فرماتے تھے کہ اسلام کے چھتری کے نیچے سلطنت بھی ہے، مملکت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، جنگ بھی ہے اور امن بھی ہے، اور سب سے سپر کون ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اور یزید کیا کہتا تھا کہ سیاست اسلام سے الگ چیز ہے، اس کو دنیا کے اعتبار سے حالات اور واقعات کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، سلطنت کو اسلام کے مطابق نہیں چلایا جا سکتا۔ اور امام حسین فرماتے تھے کہ نہیں، سلطنت کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلایا جا سکتا ہے۔ تو اب بات سمجھ آئی؟ دو سکول آف تھاٹس تھے، ایک یزید کا اور ایک امام حسین کا۔ تو اس وجہ سے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان جاتے کہ ٹھیک ہے میرے جو ہے دینی جلسے ہوں، آپ اس میں جو ہے وہ کوئی مداخلت نہیں کرنا، تو امام حسین کا جلسہ ہو۔ آج کے اس دور میں بھی اگر ہم لکھتے ہیں نا جلسہ شہادت امام حسین، تو ہر بندے، ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ اس جلسے میں شریک ہو جائیں، ذکر حسین سن کے آئیں گے۔ تو اگر امام حسین خود جلسے کرتے مذہبی اور دینی تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ساتھ ہوتے۔ وہی کوفہ والے جو چھوڑ کے گئے تھے نا، وہ چھوڑ کے اس لیے نہیں گئے تھے کہ امام حسین کی ذات میں انہیں ڈاؤٹ تھا، نعوذ باللہ، وہ چھوڑ کے اس لیے گئے تھے کہ امام حسین سلطنت کو اسلام کے تابع رکھنا چاہتے ہیں اور ان کا دنیاوی مفاد اس میں نہیں تھا، اس لیے وہ جو ہے حضرت امام حسین کا جو ہے وقت پر ساتھ چھوڑ کر یزید کی صف میں جا کھڑے ہوئے تھے۔ اور اللہ کا عذاب دیکھیں کہ جن نے حضرت امام حسین کو چھوڑا تھا، قیامت تک کے لیے وہ نہیں، ان کی نسلیں بھی اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتی رہیں گی قیامت تک کے لیے۔ یاد رکھنا، جن نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے وفائی کی تھی، وہ قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو ایسی سزا دیتے رہیں گے کہ وہ کسی سے شکوہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ بد دعا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ تو مختصراً عرض کروں کہ امام حسین کا نظریہ اور یزید کا نظریہ آپس میں اپوزٹ تھے۔ اب کامیابی کس نظریے کو ملی؟ کامیابی کس نظریے کو ملی؟ بظاہر ابن زیاد کی سربراہی میں، سپہ سالاری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، اپنا سر بھی کٹوا دیا۔ لیکن دو باتیں بتا گئے، ایک کہ اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور دوسرا جب عبادت کا وقت ہو تو کوئی تعلق نہیں رہتا۔ آپ جانتے ہیں نا، جب آپ گھوڑے سے گرے، شہید ہو رہے تھے، تلوار لے کے دشمن آپ کے پاس کھڑے تھے، آپ نے اس وقت بھی نماز کا وقت تھا تو آپ نے کیا کیا؟ نماز ادا کی۔ ایک عبادت کا وقت آئے تو کوئی کمپرومائز نہیں، اور ایک اسلام کی بات آئے تو پھر وطن بھی قربان کیا جا سکتا ہے، مال بھی قربان کی جا سکتی ہے، اولاد بھی قربان کی جا سکتی ہے، اور اپنی جان بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ کس پر؟ اگر نظریہ سچا ہو، نظریہ سچا ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ سچا تھا۔ 1450 سال ہو گئے اس واقعہ کو، آج بھی امام حسین نظریہ حق کے علم بردار کے طور پر پہچانے اور جانے جاتے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے شخص اور ایک ہوتی ہے شخصیت۔ شخص مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور شخصیت کبھی مرتی نہیں۔ اس لیے شخص کے بناؤ سنگار پر توجہ دینے کے بجائے شخصیت کے بناؤ سنگار پر توجہ دو کہ شخص اگر مر بھی جائے اس کی شخصیت قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید ہو جائے، جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس نظریے پر جان قربان کی وہ نظریہ آج بھی زندہ ہے، وہ نظریہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور یزید نے جس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ کیا، 39 سال کی عمر میں خود مر گیا اور بیٹے کو جانشین بنایا
40 दिन बाद उसने उस तख्त को ठोकर मार के जो है वो भी आले बेत अतार के गुलामों की सफ में जा बैठा। उस यजीद को दुनिया में क्या मिला, आखिरत में तो जो है जहन्नम उसका मुकद्दर है ही है। तो हज़रात मोहतरम, इस वाक़या से हमने सीखना ये है कि सबसे पहले ये देखें किन लोगों के साथ आप उठना बैठना रखते हैं। और यही वोट का भी है कि जब हम वोट दे रहे होते हैं तो जिसको वोट देते हैं उसको हम क्या करते हैं, डोज करते हैं कि बाकी सारे नुमाइंदों में से ये बंदा परफेक्ट है, ये इस्लाम का भी वफादार है, ये वतन का भी वफादार है, ये रियासत का भी वफादार है, ये हमारे हकूक का भी पासबां है और ये बंदा शरीफ भी है। हम उसकी गवाही दे रहे होते हैं। तो याद रखना, ये वोट खेल नहीं है और ना ये बेचने वाली चीज़ है, ये भी जिम्मेदारी की चीज़ है, ये भी बैत की तरह है। तो ये हम फैसला करते हैं कि हुसैनियत की तरफ जाके बैत कर रहे हैं या यजीदियत की तरफ जाके बैत कर रहे हैं। खुदारा इन बातों को समझने की कोशिश करें। मजीद बात इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले जुम्मे पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। वमा अलैया इल्लल बलाग।